بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے وسائل فیض کے 3 ذرائع کا ذکر کیا گیا ہے، اور وہ 3 وسائل ہیں: مرشد، سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک اور ان کی تصنیفات۔ پہلے بھی ان تینوں کے بارے میں کچھ نہ کچھ کہا گیا ہے، لیکن اب ہم ایک ایک اصول کو سامنے رکھ کر بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم مرشد کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور ایک سوال اس حلقے میں آنے پر یا اس حلقے میں آنے سے پہلے یہ پیدا ہوتا ہے، اور اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ مرشد کہاں ملے گا اور مرشد کیسے ملے گا۔ اب یہ ایک سوال اپنی جگہ پر بڑا اہم ہے، لیکن یہ سمجھ لینا چاہیے کہ صوفیوں کے ہاں طلب کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ جب آدمی اس حلقے میں آنے کی طلب رکھتا ہے یا اپنے روحانی ارتقاء کے بارے میں سوچتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے اب روحانی ارتقاء کی خاطر آگے بڑھنا چاہیے، تو پھر مرشد کی طلب ہوتی ہے، مرشد کی تلاش ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ مرشد کا انتظار کریں۔ اس سے پہلے سینکڑوں سال کی تاریخ میں لوگوں کو مرشد ملتے رہے، اور مرشد آپ کو خود نہیں مل سکتا، یعنی خود آپ کی کوشش سے نہیں مل سکتا۔ مرشد کے متعلق یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے رشد و ہدایت کا کام اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اور مرشد جب مرید تیار ہوتا ہے تو مرشد خود اس کے پاس آ جاتا ہے، اور جب وہ آ جاتا ہے تو پھر وہ اس کو نہیں چھوڑتا۔ لہذا مرشد کا کام اللہ پر چھوڑ دے، مرشد کی تلاش اللہ پر چھوڑ دے، مرشد کی یافت اللہ پر چھوڑ دے۔ اب مرشد کے بارے میں ایک اور بات یاد رکھیں کہ مرشد بھی اپنے اپنے درجے اور اپنے اپنے مراتب کے ہوتے ہیں۔ کچھ مرشد ایسے ہوتے ہیں جو گاؤں کے لوگوں کے لیے بس کافی رہنما ہوتے ہیں، یعنی ان کے پاس جانا ایسا ہی ہوتا ہے جیسے آدمی کسی پرائمری اسکول کے ٹیچر کے پاس جا رہا ہے۔ وہ کچھ ابتدائی باتیں بتا دیتی ہیں، اور وہ ولیجرز کی استعداد کے مطابق وہ ان کی رہنمائی کر سکتے ہیں، لیکن وہ استعداد پر ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی بہت پڑھا لکھا آدمی اور اگر کوئی پہلے تصوف کے بارے میں جاننے والا آدمی ان کے پاس چلا جائے تو وہ پھر رہنمائی نہیں کر سکتے۔ تو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ کیا یہ مرشد آپ کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ بیعت کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک قسم یہ ہے کہ آپ صرف مرشد کے پاس جاتے ہیں دعا اور برکت کے لیے، اور آپ بیعت بھی کر لیتے ہیں۔ آپ یہ بھی انہیں کہتے ہیں کہ آپ اب ہمارے پیر ہیں، لیکن آپ صرف مقصد یہ سامنے رکھتے ہیں کہ میں دعا کے لیے، برکت کے لیے کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا، اور بس۔ تو یہ بیعت کچھ ایسی اہمیت نہیں رکھتی۔ یہ بیعت آپ ایک آدمی کی بھی کر سکتے ہیں، 2 آدمی بھی کر سکتے ہیں، کئی پیروں کی کر سکتے ہیں۔ اصل بیعت جو ہے، جو اہمیت رکھتی ہے، وہ بیعت سلوک کی ہے کہ آپ کچھ طے کرنا چاہتے ہیں، کچھ مراحل طے کرنا چاہتے ہیں۔ آپ روحانی ارتقاء کے مراحل کو درجہ بدرجہ، مرتبہ ب مرتبہ طے کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مرشد ایسا ہو جو آپ کے سامنے یہ ایک طرح کا، جہاں آپ عہد کرتے ہیں وہ بھی عہد کرے کہ ہاں آپ آئیں، میں آپ کو یہ سب کچھ سکھا دوں گا، میں آپ کی رہنمائی کروں گا۔ تو یہ باتیں جو ہیں مرشد کی لیے چاہیے کہ وہ مرشد کل ہو یا نہ ہو، لیکن کم از کم ایسا ہو کہ وہ علوم کی
مبادیات کے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور جانتا ہو، کیونکہ جب لوگ آئیں گے تو وہ مختلف حلقوں سے آئیں گے، مختلف سوسائٹیز سے، مختلف معاشروں سے اور مختلف تعلیمی قواعد کے ساتھ اس کے پاس آئیں گے، تو کم از کم وہ آدمی اتنی نفسیات جانتا ہو، کچھ اتنے علوم جانتا ہو کہ جہاں سے بھی، جن بیک گراؤنڈ سے بھی وہ لوگ آ رہے ہیں تو ان کی وہ رہنمائی کر سکتا ہو۔ پھر مرید کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر بات اپنے مرشد کو بتائے، دین کی بھی اور دنیا کی بھی، اس لیے کہ مرشد کو تزکیہ کرنا ہے۔ وہ تزکیہ اس وقت تک نہیں کر سکتا، آپ کی عادتیں اس وقت تک نہیں سنوار سکتا، آپ کو روحانیت کے لیے اس وقت تک تیار نہیں کر سکتا جب تک کہ آپ اس کو ساری باتیں نہ بتائیں۔ حتیٰ کہ دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگ باہر سب کچھ ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں، ذکر اذکار کر رہے ہوتے ہیں، مراقبات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن گھر میں جب جاتے ہیں تو جھگڑا اور فساد پیدا کر کے اپنے لیے مشکلات پیدا کر لیتے ہیں، اور وہ سارا کیا کرایا ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ گھر میں عام طور پر آدمی کے سارے غلاف اتر جاتے ہیں، اور آدمی کے متعلق کہا گیا ہے کہ اچھا وہی ہے جو گھر والوں کے ساتھ، گھر والوں کے لیے اچھا ہے۔ تو یہ بات یہ بتانا چاہیے کہ گھر والوں کے ساتھ اس کا سلوک کیسا ہے، اور اسے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور اگر وہ دیکھے کہ اسے غصہ آ جاتا ہے، اسے کوئی اور چیز بری لگتی ہے، اسے کچھ اور اس قسم کی مشکلات پیش آ رہی ہیں، تو وہ بتائے۔ اس میں بہت ممکن ہے کہ مرشد اس کی امداد کرے اور ایسی باتیں بتائے کہ جس سے کہ وہ ان باتوں کی اصلاح پا کر وہ آگے بڑھ سکے۔ تو ضروری یہی ہے کہ آدمی آخر تک چلتا جائے، جیسے جیسے وہ پیر چاہتا ہے اس کے مطابق کام کرتا جائے، اس کی ہدایات پر عمل کرتا رہے، اس کے پاس جا کر رپورٹس کرتا رہے کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے یا میں یہ کام کر رہا ہوں، حتیٰ کہ اپنے خواب تک بتائے۔ اور بہت سی باتیں جو ہیں تو وہ خواب کے ذریعے بتائی جاتی ہیں، لیکن ان خواب کی تعبیر آدمی نہیں جانتا۔ تو مرید کو چاہیے کہ مرشد کے پاس جا کر اپنے خواب بھی بیان کرے، تاکہ وہ بھی جان سکے کہ اچھا اس کے اندر، اس کے باطن میں کیا کچھ ہو رہا ہے، اور یوں یہ سارے کا سارا سلسلہ جاری رہے گا۔ باقی رہا یہ کہ مرشد کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ان تمام مقامات سے گزرا ہو کہ جو ایک طالب کو اپنے طریق میں پیش آتے ہیں، اور وہ ان طریق پر اس کی رہنمائی کر سکتا ہو، اور رہنمائی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان تمام مقامات سے خود گزرا ہو، اسے خود محنت کی ہو، اسے خود سلوک طے کیا ہو، اور سلوک میں وہ منتہی ہو۔ حضرت سلطان باہو نے بھی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک نصاب مرتب کیا ہے، اور اس کو وہ اچھی طرح سے جانتا ہو، تب وہ آپ کی رہنمائی کر سکتا ہے۔